ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل ایمان کے لیے سب سے قیمتی دولت ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ مسلمان کے لیے ان دو چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ رب کی وحدانیت کے لیے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت اور آپ کی رسالت کے دفاع کے لیے مسلمان اپنی گردن کٹوانا، اپنا خون بہانا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، ہر چیز کو قربان کر دینا فخر سمجھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کو بھیجا فلاں قوم میں جاؤ اور میرا پیغام دے کر آؤ، وہ اس قوم کے چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں مجھے پناہ دو، میں اپنے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو۔ ایک مشرک پیچھے سے وار کرتا ہے، نیزہ مارتا ہے، جو ان کی چھاتی سے پار ہو جاتا ہے، زبان سے آواز لگاتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر جب جہاں جو بھی اللہ مالک کی توہین، میرے رب کی وحدانیت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کرے گا، تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپ اٹھیں گے۔ مسلمان ہر طرح کے خسارے کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر آنچ آئے، مسلمان زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی مناظر آج دیکھنے کو ملے پوری امت مسلمہ کے، جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک ترجمان اور ان کے ایڈوائزر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، پوری امت مسلمہ تڑپ اٹھی۔ عرب ممالک، عجم کے ممالک، اہل اسلام وہ اس ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا علیہ السلام کی طرف اٹھنے والی گندی انگلی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کی جیتی جاگتی یہ محبت رسول ان کفار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گئی، اور ان دونوں کو اس حکمران جماعت سے نکال دیا گیا۔ تو اے اہل اسلام، اے اہل ایمان، یہ ہر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا یہ ماجرا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کسی ملک کی طرف سے اور کبھی کسی کافر قوم کی طرف سے۔ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ یہ لوگ اسلام سے خوف زدہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ پھیلتے پھلتے پھولتے ہوئے اسلام کے درخت کو برداشت نہیں کر رہے، جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے کفار کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان بن بن کر آ کر بیٹھ رہے ہیں، اس لیے یہ توہین کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذمہ کرنے کا کام کیا ہے؟ ان کفار سے انتقام لینے کا اصل اور صحیح ذریعہ کیا ہے؟ اس سیرت مصطفیٰ کو یاد کیجئے، سیرت مصطفیٰ کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیجئے، سیرت مصطفیٰ کو ان کفار کے ملکوں تک ان کی زبان میں پہنچائیے، کتاب کی صورت میں، میڈیا کی صورت میں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھ کر ان کے بچے، ان کی عورتیں وہ اس کفرستان سے نکل کر اسلام کے پیارے دیس کے اندر آ کر بسے اور اسلام کے گلشن میں سانس لیں۔ یہ کرنے کا کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی فضول اور توہین آمیز گفتگو کو سن کر اپنے ملکوں کے اندر مظاہرے کریں، جلوس نکالیں، اپنی ہی فوج اور اپنے ہی سپاہیوں کے اوپر حملہ آور ہوں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں توڑیں اور ان کی دکانوں کو آگ لگائیں۔ اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اور آپ کے اس عمل سے کفار خوش ہوں گے۔ آپ کا مسلمان بھائی نقصان میں جائے گا، اس کا خسارہ ہوگا، اس کی معیشت، اس کی دکان، اس کی گاڑی، اس کا کاروبار برباد ہوگا، تو نہ اللہ راضی ہوگا، نہ اس کا رسول آپ سے راضی ہوگا، نہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ نے عمل کیا، بلکہ آپ نے کفار کے راستے پہ چلتے ہوئے مظاہرے کر کے ان کو خوش کیا اور اپنے مسلمانوں کا نقصان اور اپنے ملک کا نقصان کیا۔
اس لیے دین اسلام کی تعلیمات کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھیے. اللہ ہمیں اس حال میں زندہ رکھے کہ ہم رب کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے والے، مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو عام کرنے والے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر ہماری زندگی میں کوئی شخص کلام کر جائے، آنچ آ جائے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. جو کچھ ہمارے پلے ہے وہ سب کچھ مصطفیٰ کی حرمت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.